جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار غرامانی اور میرے ساتھ ملک سعید صاحب ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ جب سے یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں اسلام آباد سے پشاور گئے ہیں، تو ابھی تک وہ پہلے جب پشاور سے یہاں آئے تب بھی ہم بڑے بڑے پریشان تھے کہ وہ ڈی چوک پہ یا چائنا چوک پہ یا کے پی کے ہاؤس میں کیسے پہنچے بھی یا نہیں پہنچے۔ اب وہ یہاں سے واپس گئے ہیں تب بھی ہم پریشان ہیں کہ وہ کہاں سے گئے، کیسے گئے، کون لے گیا۔ اب وہ 3 دن سے ہمیں وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی میں ایسے آیا ویسے آیا، پھر وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر وہ پہنچ کے تقریریں کر رہے ہیں۔ تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مسٹری جو ہے یہ کسی اور سیاستدان کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن پارٹی کے اندر یعنی کہ تحریک انصاف کے اندر جو خاص طور پہ ان کے ورکر ہیں وہ بھی بڑا شدید جو ہے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ٹی وی شو میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں یا بہن علیمہ خان صاحبہ خاص طور پہ، ان کے بیانیے کو وہ قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کی لائن جو ہے وہ عمران خان صاحب دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں ان کے لیے عزت ضرور ہے کہ وہ خان صاحب کی بہن ہیں، لیکن پارٹی پالیسی میں ان کا ایسا کردار نہیں، ایک امپریشن دے رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب۔ اور جو علیمہ خان صاحبہ تھی وہ پارٹی کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ جلسہ ہو، نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آئے، تو وہ غصے میں تھی علیمہ خان صاحبہ۔ لیکن پھر ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ وہ تو جیلوں میں چلی گئی ہیں، لیکن باقی جو سیاسی قیادت ہے وہ منظر سے غائب ہے۔ علی امین صاحب ایسے آتے ہیں جیسے وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیسی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اب ان کی بہنیں جیل میں ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ سارے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ملک صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کارکن بھی بڑا سوال کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑا میں سمجھائیں۔ جی دیکھیں، آج جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم پہلے تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو ہم ان کے جذبے کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں کہ بغیر قیادت کے صرف لیڈرشپ کی کال پہ ہم نے دیکھا جمعے کو بھی لوگ ڈی چوک پہنچے، شدید آنسو گیس تھی، شیلنگ تھی، اس کے باوجود وہ لوگ پہنچے۔ ہفتے والے دن پھر لوگ اور فیملیز وہاں پہ پہنچی، شدید شیلنگ۔ اور ہفتے والے دن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ربڑ کی گولیاں بھی برسائی گئی، ٹھیک ہے۔ پولیس کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے وہ گلیلے لے کے آئے تھے، انہوں نے ہم پہ بنٹو اور پتھر بھی برسائے، لیکن پولیس اور جو ہے جھڑپ بھی ہوئی۔ ہفتے والے دن جو ہے وہ کامیاب ہوئے لوگ ڈی چوک پہنچنے کے بھی۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے ایک افسوسناک واقعہ جو ہے کانسٹیبل کی شہید ہونے کا آیا۔ اتوار کو ان کا جنازہ بھی حکومت نے جو ہے وہ ڈی چوک پہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ ان کے ایبٹ آباد سے تعلق تھا، عبدالحمید نام تھا، اور 3 مہینے رہ گئے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کو۔ تو وہ بھی دیکھا ہم نے۔ اس کے بعد ان کے جو کانسٹیبل شہید ہوئے ان کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اس ٹائم علی امین گنڈا پور پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو آج ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوں۔ ہماری مسلم لیگ نون کے کچھ دوستوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، کہیں پہ ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا ہم نے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور نے سینسیبل کام کیا، 26 نمبر آئے، وہاں سے وہ چائنا چوک پہنچے اور پھر کے پی ہاؤس میں چلے گئے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے واپس بھیجا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور ایسا نہ کرتے تو پھر آگے جا کے تصادم ہوتا، جو کہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا۔ تو علی امین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے بھی یہ وزیر داخلہ نے جو بیانات دیے وہ آپ کے سامنے کہ ہم علی امین گنڈا پور کو نہیں چھوڑیں گے، اور کے پی ہاؤس میں چھاپا بھی مارا گیا، حملہ کہیں، چھاپا کہیں یا جو بھی کہیں، کچھ بلاک بھی سیل ہوئے ہیں۔ یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک صوبے کی جو اراضی ہے آپ اس کو جو ہے وفاق میں سیل کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کا آپ نے صوبے کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ علی امین گنڈا پور نے انکشاف کیا، بعض جگہ پہ ہمیں ذرائع نے بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور ایک 1 to 5 موٹر سائیکل پہ نکلے، رات کو وہ کے پی ہاؤس کے قریبی ایک علاقے میں رہے، اور صبح پھر ان کے لیے بندوبست کیا گیا، اور وہ اس بندوبست کے ذریعے جو ہے وہ کے پی میں پہنچے۔ اور ہمیں ذرائع نے بتا دیا تھا جنازے سے پہلے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی میں پہنچ چکے، اور پھر اچانک جو ہے وہ قومی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے وہ سامنے بھی آئے۔ لیکن
اس وقت بھی اور آج بھی کارکنوں کا سوال یہی ہے کہ جب وہ لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اچانک 26 نمبر سے وہ ادھر چائنا چوک کیسے پہنچے، اور پھر چائنا چوک سے وہ کے پی ہاؤس میں کیوں گئے، اپنے لوگوں کو لے کے کیوں گئے، پھر وہاں سے وہ کہاں غائب ہوئے، اور یہ تو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ ذرائع ہمیں جواب دیتے ہیں لیکن علی امین گنڈا پور کی طرف سے نہیں آیا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہیں کہ آپ نے کارکنوں کو جو ہے وہ مروایا، کارکن آپ کے پیچھے آئے لیکن آپ کارکنوں کو چھوڑ کے کے پی میں پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ان کی حمایت میں بھی کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا پروگرام بن گیا تھا اور علی امین گنڈا پور نے یہ بڑا اچھا کام کیا، اور وہ ان کے ہیرو ہیں جو حکومت سے اور وفاقی اداروں سے بچ کے وہاں پہ نکل گئے۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے آئی جی اسلام آباد کو کافی زیادہ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی گئی۔ لیکن یہ تو سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ صرف آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دے رہی ہیں، یعنی ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ پہلے حکومتی سرکاری افسر تھا، سرکاری افسر۔ ٹھیک ہے سر، اس میں ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے سر، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے کارکن جو ہیں ملک کے مختلف حصوں سے آ گئے۔ اگر آپ دیکھیں جب ڈی چوک کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے فتح کیا، مطلب فورسز پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے اور کارکن اکٹھے ہو گئے، تو نہ کوئی صوبائی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، مطلب کے پی کے صوبائی لیڈرشپ بھی تو تھی نا، پنجاب کی بھی صوبائی لیڈرشپ تھی، سندھ کی بھی صوبائی لیڈرشپ تھی، بلوچستان کی بھی صوبائی لیڈرشپ تھی۔ تو آپ کو ایون کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، مزاحن کہوں گا کہ جنرل کونسلر بھی وہاں پہ نظر نہیں آیا جن کو پارٹی کی جانب سے عہدے دیے گئے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جی بڑا اچھا پارٹی کی جانب سے ایک سٹیپ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا، اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں، اراکین پارلیمنٹ جو ہے، وہ کسی بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے، اور 3 باری جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ سامنے لایا گیا، 3 باری جو ہے وہ یہ مراسلہ جاری کیا گیا۔ لیکن ان کے علاوہ پارلیمنٹیرینز کے علاوہ کی لیڈرشپ ہمیں سوشل میڈیا پہ تو نظر آئی، ہم آدھا ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آئے، شہباز گل بھی نظر آئے، شیخ وقاص اکرم بھی نظر آئے، ڈاکٹر عارف علوی بھی نظر آئے، ڈاکٹر عارف علوی بھی نظر آئے، اسد کیسر بھی نظر آئے، ٹھیک ہے، شاید جو ہے وہ بھی نظر آئے۔ لیکن سر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو آن گراؤنڈ کارکنوں کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، ایون کہ جنرل کونسل کا میں لفظ استعمال کروں گا وہ بھی نہیں تھا۔ سلام ہے کارکنوں کو جو بغیر لیڈرشپ کے اپنی قیادت کے حکم پہ ڈی چوک پہنچے، لیکن قیادت کا بھی تو کام تھا نا، اور اس چیز کو عمران خان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی اپنی 2 بہنیں جو ہیں وہ ڈی چوک سے گرفتار ہو گئیں، تو باقی لیڈرشپ کہاں گئی تھی؟ تو یہ ابھی جو 2-3 دن سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر کوشش کریں کہ وہ کنونس کریں، پی ٹی آئی کے بیانیے کو آگے لے جائیں، لیکن وہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو؟ سر دیکھیں جسٹیفیکیشن تو وہ دیتے رہیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو ابھی تک کے اتفاقات کہیں، آتات کہیں، یا جان بوجھ کے کہیں، یا جس طرح بھی کہیں، تو ابھی تک تو علی امین گنڈا پور کی جو چیزیں ہیں وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور کارکن زبانی باتوں سے مطمئن ہونے والے تو نہیں ہیں۔ تو اب ابھی تک علی امین گنڈا پور کوئی لاجک نہیں پیش کر سکے کہ وہ کسی لاجک کے تحت مطلب ہے یہ کہ بھی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے تو وہ بھی حساب لوں گا، تو انہوں نے تو پورے کا پورا کے پی کے ہاؤس ہی سیل کر دیا، حساب تو نہیں دیا۔ سر پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تشویشناک بات ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف وزیر داخلہ بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف سی ایم بیان دے رہے ہیں، تو اس سے ہمیں صوبے اور وفاق کے درمیان جو تصادم ہوتا نظر آ رہا ہے، جو کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ وفاق میں آئیں گے تو حساب لیں گے نا، اب صوبے میں بیٹھ کے آپ کیسے حساب لیں گے؟ لیکن ملک صاحب آخر میں یہ بھی تھوڑا کہ جیسے ہی یہاں پہ ڈی چوک والا یہ ایشو چل رہا تھا، ویسے یہ ڈی چوک عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے نا اہم جگہ بن گئی ہے ہمیشہ۔ لیکن بالکل اسی رات ہم نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ملاقاتیں کر رہے تھے ایوان صدر میں بھی، صدر زرداری صاحب نے بھی انہیں روک دیا کہ یہیں پہ رہیں،
آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو ابھی تو شنگھائی کانفرنس ہے، تو کیا اس کے بعد کوئی کارروائی یعنی گورنر رول کی سطح کی کوئی کارروائی نظر آ رہی ہے کیا؟ سر گورنر کے پی تو ایکٹیو ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے کہ گورنر رول لگ جائے، لیکن میرے طرح تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ گورنر رول کے مخالف ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جہاں پہ عوام نے جس حکومت کو بھی منتخب کیا ہے اس کی حکومت رہنی چاہیے، گورنر رول نہیں ہونا چاہیے. کل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ طرز عمل ہے. اب شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ شدت آتی ہے یا معاملات سموتھ ہوتے ہیں، کیونکہ سیاست میں تو کوئی بات حتمی نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران بیرون ملک دوست ممالک آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ملک کے بیچ میں جو ہے وہ اپنا خاموشی سے اپنا کردار ادا کر کے چلا جائے اور آپ کو یہ پتہ لگے ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، معاملات سموتھ ہو چکے ہیں. ایس یو کانفرنس بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، جس میں رشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اسی طرح ایران کے نائب صدر متوقع ہیں، اور بھی بہت ساری اہم شخصیات آ رہی ہیں، بھارتی وزیر خارجہ آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ خاموشی سے کوئی کارروائی ڈال جائے، اور جو اس ٹائم پاکستان کے اندر انتشار ہے تو دوست ممالک بھی تو اس سے خوش نہیں ہے نا، خصوصاً چائنا کی ہم بات کریں تو چائنا بھی ہے، باقی سعودی عرب کا بھی آج ایک وفد اسلام آباد میں ہے. تو سر کہیں سے بھی کوئی بھی اس طرح کا لیکن معاملہ. یہ تحریک انصاف کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس دن ڈی چوک پہ وہ احتجاج کر رہے تھے، ماضی کو تو چھوڑیں کہ یہی چائنا کا وزیر اعظم آ رہا تھا تو ڈی چوک پہ تھے، لیکن ابھی تو ملائیشیا کے وزیر اعظم تھے تو یہاں ڈی چوک پہ مسئلہ تھا نا. گرمان صاحب آپ تو سیانے ہیں، ہمارے تو دیہاتوں میں اس بندے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو باہر کمانے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کمائی کر رہا ہو، تو واپس آتا ہے تو اس کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے. تو بیرون ملک جو دوست ممالک ہیں ان کے سربراہان کی تو اپنی ایک ویلیو ہے، وہ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی عام شخصیت یا کوئی ہماری طرح ہے، ان کی گارنٹیز بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی مخالفات بھی بڑی ہوتی. اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان جیسا ملک ہمیشہ بیرونی ڈائریکشنز پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کو اور کوشش لگے گی کہ وہ اپنے کارکنوں کو کنونس کریں. وہ اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے بجائے اپنے کارکنوں کے ٹف ٹائم میں ہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن دیں کہ وہ کس طرح یہاں پہ آئے تھے پھر کس طرح واپس گئے. پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے اندر کوئی حتمی رائے نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے ہیں، اور کارکن جو ہیں وہ اس پہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آخر ہیں کس کے. تو یہ ہیں کس کے والے سوال کے پیچھے جو ہے وہ اور دن بھی لگیں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس طرح خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. اچھا ہوگا سر یہ